آداب دوستو، میں ایم خورشید خان اور ڈاکٹر سید بصیر الحسن وفا نقوی صاحب اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ، آداب۔ اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ڈاکٹر بشیر صاحب اور جو غزل کی تشریح کرتے ہیں وہ آپ کے دل میں اتر جاتی ہے، کیونکہ آپ نے مجھ سے فون پر بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے اور بھی تشریح کرائیے گا، غالب کی تشریح کرائیے گا اور دوسرے شاعروں کی کرائیے گا۔ تو آپ نے بھی ہم سے ایک فرمائش کی تھی، تو وہ آج ہم آپ کی فرمائش کو پورا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو ڈاکٹر صاحب آگے زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے کہ غالب کی جو غزل ہے، جی درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ بہت اچھا اس غزل کا آپ نے آج انتخاب کیا ہے، بہت معروف شاعر کی اور بلکہ شہرۂ آفاق شاعر شخصیت کی، جی، اور ایک ایسے شاعر کی غزل ہے کہ جس نے اردو غزل کے دھارے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جی، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو نہج، جو سمت اردو غزل کی تھی غالب سے پہلے، جو رفتار اردو غزل کی تھی، جو لہجہ اردو غزل کا تھا، اس غزل کے لہجے کو تبدیل کرنے کا بہت بڑا کام مرزا اسد اللہ خان غالب نے کی۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غالب روایتی شاعری اور جدید شاعری کے بیچ ایک رابطے کا قائم کرتے ہیں، ایک پل کی طرح ہے وہ۔ آپ دیکھیں کہ ان کے اشعار میں جو جدتیں ہیں، جو فلسفے ہیں، جو تصوف ہے، جو کردار ان کے آئے ہیں غزل کے، روایتی کرداروں سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی ہیں۔ پہلے مثال کے طور پہ محبوب بڑا ظالم ہوا کرتا تھا اور عاشق بڑا مظلوم ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں غالب کیا ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کا جو محبوب ہے وہ بھی ایک انا پرست ہے، وہ بھی ایک رتبہ رکھتا ہے، وہ بھی محبوب کے آگے جھکتا نہیں ہے، کمتر نہیں کسی طرح سے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ مجھے کسی کا شعر یاد آ رہا ہے اس سے پہلے کہ میں اس غزل پر پڑھوں، کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ پرواز کرتے رہیے جہاں تک اڑان ہے، پرواز کرتے رہیے جہاں تک اڑان ہے، غالب کا فن ہمارے لیے آسمان ہے۔ واہ واہ، غالب کا فن ہمارے لیے آسمان ہے۔ اور پھر خود غالب کو بھی احساس تھا، اور غالب نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو آپ کا شکریہ، ناظرین کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا۔ تو آئیے پھر کوشش کرتے ہیں، اور میں پھر یہ ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں ایک جملہ کہ کسی بھی شعر کی تشریح آپ مکمل طور سے نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو ہم آخری حتمی تشریح مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب شاعر کے شعر میں کمی ہے۔ جب تک اردو کے شناسہ، اردو کی باریکیاں سمجھنے والے ادب شناس لوگ آتے رہیں گے، اپنے اپنے طریقے سے شعروں کی، اشعار کی تشریح کرتے رہیں گے، تو ہم بھی وہی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی اچھی غزل آپ نے چنی ہے کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ دیکھیے، درد، تکلیف، پریشانی، الجھن، یا ہندی میں کہا سمسیا، منت کشے دوا، یعنی کہ منت کشے مانے احسان اٹھانے والا، دوا کا احسان اٹھانے والا، یعنی میرا درد، میری تکلیف نے کسی کا احسان نہیں اٹھایا۔ تو یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہوئی۔ کیوں اچھی بات ہوئی؟ پھر مجھے کسی کا شعر یاد آیا ہے کہ کسی نے شعر کہا تھا، پھر اس کے بعد میں تشریح کروں گا اس کی مزید، کہ کیسی ہی مصیبت ہو بڑے شوق سے آئے، کیسی ہی مصیبت ہو بڑے شوق سے آئے، کم ظرف کے احسان سے اللہ بچائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ درد منت کشی دوا نہ ہوا، میرے درد نے کسی کی دوا کا احسان نہیں اٹھایا۔ میں نہ اچھا ہوا، یہ میرے لیے بہت اچھا ہوا کہ میں اچھا نہ ہو سکا۔ آپ دیکھیں کیا انداز ہے، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، یہ میرے لیے بہت ہی اچھا ہوا کہ میں بیمار ہوں، میں اچھا نہ ہو سکا۔ مراد وہی بنیادی بات اس میں یہی ہے کہ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب میری طرف متوجہ نہ ہوا، اس نے میری طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اگر وہ میری طرف توجہ کرتا تو میں اس کا احسان مند ہوتا، اور میں کسی کا احسان نہیں اٹھانا چاہتا۔ میں اس کے عشق میں بیمار ہوں، اس کی تکلیف میں گرفتار ہوں، تو کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے کہ کم از کم اس کی یاد تو میرے دل میں تازہ ہے۔ میں زندگی بھر اس کی یاد کے سہارے گزار دوں گا زندگی اپنی۔ جی ہاں، دوسرا ہے جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، کیا اچھا شعر ہے، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔
جب ہمیں کسی سے شکایت کرنی ہوتی ہے تو اس کا اچھا بہتر اور احسن طریقہ یہ ہے کہ ہم براہ راست اس سے تنہائی میں کہیں کہ بھئی ہمیں آپ سے یہ شکایت ہے۔ اب یہاں غالب کا کمال دیکھیے کہ میں اب گلہ کا لفظ میں دیکھیے، عموماً غزل کا جو لہجہ ہے، روایتی جو انداز ہے، اس میں عاشق گلہ کرتا ہے محبوب سے، لیکن غالب نے جیسے میں نے کہا کہ اس نے غزل کے دھارے کو، غزل کے لہجے کو تبدیل کرے۔ یہاں یہ بڑا لطف بات یہ ہے کہ اس میں آپ محبوب کی جانب سے بھی گلہ کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں اور عاشق کی جانب سے اچھا، بھی۔ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو؟ رقیبوں سے کیا مراد ہے؟ کیا بات ہے، کیا اچھا آپ نے سوال کیا۔ رقیبوں سے مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب ایک شخص کو دو لوگ چاہیں، اس سے محبت کریں، جی، اس سے کوئی توقع رکھیں، تو جو دو لوگ اسے چاہ رہے ہیں کسی ایک فرد کو، ان میں آپس کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ رقابت کا رشتہ ہوتا ہے، اور دونوں رقیب کہلاتے ہیں۔ اب دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آتے ہیں اس شعر پر کہ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو۔ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب، تم رقیبوں کو، میرے حریفوں کو، میرے مخالفوں کو کیوں جمع کر رہے ہو؟ ایک تماشا ہوا گلانا، ایسا لگ رہا ہے کہ تم یہ تماشا بنانا آ رہے ہو۔ ایک تماشا ہوا گلانا، تم مجھ سے اگر کوئی گلا کرنا ہے تو تم مجھ سے براہ راست گلا کرو، مجھے تنہائی میں میری شکایت کرو، مجھے بتاؤ کہ کیا میری کمی ہے۔ آپ تو لوگوں کو جمع کر رہے ہو، یعنی مجھے رسوا کر رہے ہو۔ اب اس کے دوسری تشریح بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے گلا کرنا تھا اپنے محبوب سے، شکایت کرنی تھی اس کی بے وفائی کی، اس کی بے رخی کی، لیکن میرے محبوب نے کہا اچھا میری شکایت تم جب کرنا، میں دو چار لوگوں اپنے لوگوں کو، ملنے جلنے والوں کو بلا لوں، تو وہ میرے رقیب تھے۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ میں اس کا تماشا بنانا آ رہا تھا۔ اپنے محبوب سے مجھے شکایت تھی، میں اسے شکایت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بھی اس میں چالاکی یہ دکھائی کہ لوگوں کو جمع کر لیا تاکہ میں اس سے اپنے دل کی بات نہ کہہ سکوں، اسے شکایت نہ کر سکوں۔ تو غالب کے اشعار میں بڑی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے، بہت سی تشریحات اس کی ہو سکتی ہے۔ ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، ہائے ہائے تو ہی جب خنجر آزمانا ہوا۔ بہت اچھا شعر ہے۔ غالب نے کہا کہ محبوب، اے میرے محسن، اے میرے ہمدم، میں اپنی قسمت کہاں آزماؤں؟ مجھے چاہنے والا تیرے جیسا کون ملے گا جب تو ہی مجھے نہیں چاہ رہا ہے؟ ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں۔ ہماری آرزو یہ تھی کہ ہمیں بھی لوگ چاہتے، ہمیں بھی پسند کرتے، ہماری بھی عزت کرتے، ہمارا بھی اکرام کرتے، ہماری بھی کوئی اہمیت ہوتی، ہماری بھی کوئی عظمت ہوتی، لیکن ہم جس سے چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے ہمیں توقع ہے، وہی ہماری طرف متوجہ نہیں ہے۔ یہاں خنجر کا لفظ صرف چاقو سے نہیں ہے، خنجر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اشارہ ہے محبوب کی جانب، چونکہ محبوب جو ہے وہ ستم ڈھاتا ہے، بے رخی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار کسی سے بے مروتی، بے رخی بھی ایک تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ یعنی آپ سے کوئی متوجہ، چاہے وہ آپ کی شکایت کرے، تو آپ کے لیے کم از کم یہ تسکین کا باعث ہوا کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، لیکن بالکل ہی آپ کو اگنور کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا، تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو غالب یہی اس میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، ہم کہاں کس در پہ اپنی قسمت آزمائیں، کس سے محبت کا دعویٰ کریں یا کس سے ہم محبت کی توقع کریں، جب تم ہی میرے محبوب ہم پہ کوئی کرم نہیں کرتے ہو، ہمیں نظر انداز کر رہے ہو۔ خنجر آزمانا ہوا ہے، ہمیں نظر انداز کر دیا، ہم پہ کوئی ستم نہ کیا، ہم سے محبت کی باتیں نہ کی۔ ناظرین ویڈیو کا آخر تک دیکھیے گا، بڑی دلچسپ ویڈیو ہونے جا رہی ہے اور بہت اچھی تشریح ہو رہی ہے اور آپ دیکھتے رہیے گا اور اس کو آپ نوٹ کر لیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہت ہی کام آئے گا۔ تو اگلا شعر ہے اسی غزل کا، کہ کتنے شیریں ہیں ہاں تیرے لب کے رقیب، کیا بات ہے، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ اب دیکھیں محبوب کی تعریف اردو غزل میں مختلف انداز میں ملی ہے، کبھی اس کے زلف، لب و رخسار، قد و قامت، حسن، چہرے وغیرہ وغیرہ کی تعریف ہوتی ہے، اور خود لبوں کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ تقی میر نے کہا کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، بہت مشہور شعر ہے، بہت مشہور مصرع ہے۔ اب غالب کا انداز دیکھیے محبوب کے لبوں کی تعریف کا، کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، اے میرے محبوب تیرے لب کس قدر شیریں ہیں، کس قدر میٹھے ہیں، تیری زبان کس قدر میٹھی ہے، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کہ تو نے رقیب کو بہت برا بھلا کہا۔
بہت گالیاں دیں، بہت کوسا اسے، لیکن رقیب کیسا رقیب تھا کہ وہ تیری بات پر بالکل ناراض نہ ہوا۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ عام طور سے ہم جب کسی کو برا کہا جاتا ہے تو اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ پلٹ کر فوراً جواب دیتا ہے، لیکن یہ محبوب کے حسن کی تعریف، محبوب کے لبوں کی تعریف، خاص طور سے محبوب کی زبان کی تعریف، جی اس کے کردار کی تعریف یہ کر رہے ہیں غالب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کہ تیرے ہونٹ، تیری گفتگو، تیری، یہاں سے لب سے مراد ہے تیری بات بات چیت کس قدر میٹھی ہے کہ تو نے گالیاں بھی دے دیں، تو نے برا بھلا بھی کہہ دیا اور رقیب کو کچھ برا ہی نہ لگا۔ اب دیکھیے اس میں کتنے، ایک نقطہ دیکھیے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ عام طور سے ہم مزہ جو چکھتے ہیں، جو ہمیں مزے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ترش ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، وغیرہ جی وغیرہ، جی وہ زبان سے پتہ چلتا ہے، زبان پہ سے چکھتے ہیں ہم، اور زبان سے ہی گفتگو ہوتی ہے، زبان سے ہی بات چیت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے کیا لفظ رکھا ہے، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، یعنی وہ بے مزہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے، وہ تو بس ڈوبا ہوا ہے، تیری تو نے گالیاں دی تو اسے، اس کے لیے وہ بھی عزیز ہیں، اسے بھی جی جی بہت اس کی تشریح ہو سکتی ہے، بہرحال بہت مختصر یہ ہے اگلا شعر ہے خبر گرم ان ان کے کے آنے کی، ہے خبر گرم ان ان کے کے آنے آنے کی، کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ واہ واہ۔ اب دیکھیے جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں ہندی میں کہا جائے، اور اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمیں خبر ہوتی ہے کہ فلاں وقت پر ہمارے یہاں مہمان آنے والا ہے۔ ہم اپنے گھر کو سجاتے بھی ہیں، سنوارتے بھی ہیں، اور کوئی چیز اگر بے ترتیب ہوتی ہے تو اسے ترتیب سے رکھ دیتے تاکہ ہمارے آنے والے مہمان کو ایک تو تکلیف نہ ہو اور جی ہمارا جو انداز ہے اسے پسند آئے، ہمارا امپریشن ڈاؤن نہ ہو۔ صحیح بات، اب ظاہر سی ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ ہم مہمان کی ضیافت کریں، اس کا استقبال کریں، لیکن کبھی کبھی جب آدمی غربت زدہ ہوتا ہے تو ان سب باتوں پر دھیان نہیں دیتا ہے، جی اور دھیان بھی دیتا ہے تو مجبور ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو غالب یہی کہنا چاہتے ہیں، اپنی غربت کا اعلان کر رہے ہیں اس شعر میں کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی۔ یہ گرم ان کے آنے کی مطلب یہ ہے کہ ایک چاروں طرف چرچا ہے کہ آج میرے گھر میں میرا محبوب آئے گا، محبوب یا ہے، کوئی بڑی پرسنالٹی آئی، کوئی بڑی شخصیت آئے گی، اس سے صحیح محبوب بات، سے صحیح مطلب ہے۔ بات، تو ہمارا کیا فریضہ تھا کہ ہم اس کے لیے استقبال کرتے، اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتے، سارے ساز و سامان اکٹھا کرتے، اور اس سے اس طرح سے اس کا ہم استقبال کرتے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن جی ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، آج ہی میرا محبوب میرے گھر آ رہا ہے، اور آج ہی گھر میں میرے بوریا، یعنی بچھانے تک کو کوئی چادر نہیں ہے، کوئی بوریا نہیں۔ بوریا کہتے ہیں ایک چٹائی جو بانس وغیرہ سے بنتی ہے، جی قسم کی جی چٹائی ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کسی کے یہاں جائیں گے تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بٹھائے گا احترام سے۔ اب غالب کیا اس کا محبوب آ رہا ہے، غالب کیا کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ کہ غربت کے باعث اس کے پاس بٹھانے تک کا مقام نہیں، جگہ نہیں، چٹائی تک نہیں ہے خبر گرم۔ یہ ایک شعر اور اچھا ہے اس میں، جی 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 ارشاد۔ کیا وہ نمرود کی خدائی، ہاں ہاں، اسی غزل کا ہے کیا دیکھیے، کیا وہ نمرود کی اس میں خدائی تھی، تلمی ہے، تلمی مجھ سے بہتر جانتے تلمی، ہیں، اور ہمارے طلبہ بھی جانتے ہیں، صنعت ناظرین بھی تلمی جانتے ہیں، ہے، صنعت تلمی ہے۔ جب کسی شعر میں، کسی مصرع میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس کو تلمی کہی جاتی ہے، اور تلمی سے بڑے کام آسان بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم بعض اوقات تو یہ دیکھا کہ بہت موٹی موٹی کی کتابیں یا موٹے موٹے واقعات، طویل داستانیں ایک لفظ میں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیے جی کیا جی وہ نمرود کی خدائی تھی۔ نمرود کی خدائی یہ ہے صرف ایک دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ترکیب ہے، لیکن اس میں پوری تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمٹ کر آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں اچھا، کیا اس وہ، شعر میں جی جی، کون سا لفظ ایسا ہے جو تلمی ہے؟ نمرود کی خدائی، نمرود کی وہی عرض خدائی، کر رہا ہوں میں، ہاں کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ آپ کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ موجود ہے۔ جی ایک دو تین جملے بیان کرتا چلوں، پھر آگے اس شعر کی تشریح۔ آپ کو معلوم ہے کہ نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا جی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور لوگوں پر بڑا ظلم و ستم کرتا تھا۔ جو اس پر مطلب خدا اسے نہیں کہتا تھا وہ اس پر ستم ڈھاتا تھا۔ اس میں بہت سے واقعات اس میں نظر آتے ہیں تاریخ میں۔ آپ دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت قریب آئی، مختصر طور پہ بیان کرتا چلوں تو نمرود کو جب کسی نے وہ خواب دیکھا اس نے، اور کسی نے نجومی نے بتایا وغیرہ وغیرہ واقعات ملتے ہیں کہ ایک شخص، ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہارے، ظاہر سی بات تمہارے لیے، تمہاری حکومت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو اس نے بہت سے لوگوں کو ستم ڈھانا شروع کر دیا، اور
مطلب یہ ہے کہ بچوں کو مروانا شروع کر دیا. لیکن قدرت کا نظام دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پوشیدہ رہی، اور پورا واقعہ کہ والدہ ان کی ایک مقام پر گئیں اور وہاں پر ان کی ولادت ہوئی، اور بہت عرصے تک ابراہیم علیہ السلام یعنی عنفوانی جوانی تک، عنفوانی شباب تک وہ وہاں پر رہے، اور پھر بعد میں آئے پلٹ کر آئے. الغرض یہ ہے کہ نمرود اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا اور ستم بھی ڈھاتا تھا. خدا تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اگر خدا کوئی ہے، ہمارا معبود حقیقی ہے، وہ کبھی ظالم نہیں ہے، ہو سکتا سارے بندوں کے لیے رحیم ہے، کریم ہے، تو جو ظالم ہو وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا. جی. لیکن اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. تو غالب نے بڑا اچھا فائدہ اٹھایا اس واقعے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ پوری آتش نمرود بھی پورا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی خدا نہیں سوائے معبود اللہ نہیں کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو ان کو جو ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں آگ میں ڈالا گیا، آگ گلزار ہوگی. لیکن غالب نے اسی واقعے سے فائدہ اٹھایا. پورے واقعے کو سمیٹتے ہوئے کہوں کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ مجھے بتاؤ کہ کیا وہ ایسا تو نہیں ہے وہ جو موقع تھا، جس وہ موقع میں جی رہا تھا، یا جن دنوں میں جی رہا تھا، جس عرصے میں رہ رہا تھا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ ایسا لگتا ہے وہ نمرود کی خدائی تھی. اور دیکھ کیا سوال کیا، کیا کر کے مطلب پوری چیزیں واقعے کو سمیٹ دیا. بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، میں نے بہت بندگی کی، میں نے بہت اطاعت کی. مراد پھر محبوب سے ہے کہ میرا محبوب نمرود کی طرح ظالم و جابر ہے. میں نے اس کی بندگی بھی کی، اس کا احترام بھی کیا، اس کی بات پر سر تسلیم خم بھی کیا، لیکن پھر بھی میری طرف متوجہ نہ ہوا، پھر بھی مجھ پر ستم ہوتے رہے. تو بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. یہ کیا ایسی خدائی تھی میرے محبوب کی؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ نمرود کی خدائی تھی جس کی اطاعت میں میرا کوئی بھلا نہ ہو سکا. اگلا شعر دیکھیے، جان. ہاں کیا اچھا شعر کا انتخاب کیا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہو. یہ بہت بڑا شعر ہے. اور دیکھیے ہر شہید کے لیے یہ شعر پڑھ سکتے ہیں، ہر فنا فی اللہ کے لیے یہ شعر پڑھ سکتے ہیں، ہر اہل تصوف کے لیے یہ شعر پڑھ سکتے ہیں، ہر سچے عاشق کے لیے یہ شعر پڑھ سکتے ہیں. مجازی عشق بہت پیچھے رہ گیا، یہ حقیقی عشق کی منزلوں کو طے کرتا ہوا شعر ہے. کیا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو جان ہے، دی ہوئی اسی کی تھی. میرے محبوب کی ہے، میرے معبود کی ہے، میرے اللہ کی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب یہ جان میری نہیں ہے، اس جان پر اللہ کا حق ہے، میرے محبوب کا حق ہے، تو جیسا وہ کہے گا ایسا میں کروں گا، اور میں نے وہ کیا بھی. لیکن حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہو. میں نے زندگی اپنے محبوب کی محبت میں فنا کر دی، لیکن واقعی حق یہ ہے کہ میں اس کا حق ادا نہ کر سکتا. صحیح بات. حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہو. یعنی انسان کتنی ہی بندگی کرے، کتنی ہی عبادت کرے، کتنی ہی نماز وغیرہ پڑھے، اللہ کی اطاعت کرے، لیکن اس کی عبادت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ میں نے محبوب حقیقی کی طرف تشریح کی ہے، میں مجازی کی طرف بھی ہو سکتی ہے. شعر کا کمال یہی ہے. اگلا شعر ہے، رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے، لے کے دل ستاں رواں نہ ہوا. بہت اچھا شعر ہے. دیکھیے رہزنی کہتے ہیں لوٹ کو، اور خاص طور سے اس لوٹ کو پرانے زمانے میں. اب تو چونکہ جدید زمانہ ہے، اتنی ظاہر سی باتیں وہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں جو دقتیں پہلے ہوا کرتی تھی، وہ دقتیں نہیں ہیں سفر طے کرنے کے لیے. پرانے زمانے میں لوگ قافلہ بنا کر، کارواں بنا کر کسی مقام سے دوسرے مقام پر جاتے تھے، اور اس کے باوجود بھی وہ راستے میں رہزنوں سے لوٹ لیے جاتے تھے، ان کا ساز و سامان لوٹ لیا جاتا تھا. بہت پورے واقعات اس میں پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے اس نقطے سے، رہزنی سے غالب نے کیا فائدہ اٹھایا ہے کہ رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے. دل ستانی میں دل لینا. یہ میرے محبوب نے میرا دل لے تو لیا ہے، لیکن یہ ایسا لگتا ہے یہ لوٹ ہے، یہ رہزنی ہے. جی. اور رہزنی کیوں ہے؟ ثابت دوسرے مصرے میں کیا ہے؟ رہزنی اس لیے ہے کہ لے کے دل ستاں روانہ ہوا. میرا دل لے کر میرا محبوب روانہ ہو گیا. اسے کچھ غرض نہیں ہے مجھ سے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اس طرح سے قافلے والے پہلے جاتے تھے اور قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، اور جو رہزن ہوتے تھے ان سے پھر قافلے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ لوٹ کر چلے جایا کرتے تھے. تو بائن ہی غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا محبوب بھی کسی رہزن سے کم نہیں ہے. میرا دل اس نے لے لیا، جیت لیا، اور مجھے پریشان حال چھوڑ گیا. اب اس کا میرا کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. لے کے دل ستاں روانہ ہوا. مقطع آ گیا صاحب. اچھا، بہت اچھی بات ہے. اچھا مقطع ہے. کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا.
اب دیکھیے یہ مقطع کہنے کا غالب کا انداز ہے، اور اکثر غالب کے یہ پایا بھی جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں، اپنے آپ سے تخاطب کرتے ہیں۔ مقطع کہنے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں خورشید بھائی یا ہمارے اساتذہ جانتے ہیں، بچوں کو یا ہمارے ناظرین کو یا جو نئی نسلیں ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ مقطع میں شاعر اپنا تخلص اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، چھوٹا نام۔ کبھی کبھار وہ اس کے نام کا ہی یوز ہوتا ہے، کبھی وہ الگ سے لے لیتا ہے۔ بہت طویل گفتگو ہو جائے گی، اس لیے بس مختصر یہ ہے، جیسے مرزا غالب کا نام تھا مرزا اسد اللہ خان، غالب ان کا تخلص تھا، پہلے اسد کرتے تھے لیکن کسی وجہ سے انہوں نے اسد ترک کر دیا اور پھر غالب تخلص کرنے لگے۔ اب وہ اپنے آپ سے خطاب ہو کر کہتے ہیں کہ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں اے غالب آپ نے پوری غزل سنا ڈالی۔ اب یہ انکساری دیکھیے غالب کی، غالب کے کتنے اچھے شعر آپ نے دیکھی، ان کی سب تشریح آپ نے دیکھی۔ غالب بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، غالب ہے، ادب میں غالب ہے، ہمیشہ غالب رہیں گے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں، انکساری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ غالب کچھ تو سناؤ غزل، کہ لوگ کہہ رہے ہیں آج غالب غزل سنانا، آج غالب نے کوئی غزل سنائی ہی نہیں ہے، یہ کوئی شعر ہے؟ یعنی اب اس سے ایک فائدہ بھی اٹھایا غالب نے۔ اس زمانے میں جو غالب غزل کہتے تھے تو لوگ جو حاسدین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ غالب کا کلام محمد ہے، غالب کی ہمیں شاعری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو غالب نے اس مقطع میں جہاں انکساری پیش کی ہے وہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے حریف تمہارے مخالفین کہہ رہے ہیں تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، کچھ پڑھو، کچھ غزل سناؤ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جی اگر شاعری نہیں کرتے تو کیا نثر میں بھی ان کا وہی مقام ہوتا؟ دیکھیے یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، نثر میں بھی غالب کا مقام ممتاز ہے، خاص طور سے خطوط کے حوالے سے، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر غالب شاعر نہ ہوتے لیکن پھر بھی ان کا نثر میں اعلیٰ مقام ہوتا۔ جی انہوں نے نثر کو بھی منزل بلندگی یا منزل معراج عطا کی۔ جی اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے غزل کے دھارے کو چینج کیا، بھی بات ہو رہی تھی، اسی طرح انہوں نے نثر کے دھارے کو بھی تبدیل کر دیا۔ خاص طور سے خطوط کے حوالے سے بات کریں، جو زمانہ تھا اس دور میں اس میں فارسی آمیز تحریریں ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے القاب ہوا کرتے تھے، ہاں وہی لیکن غالب نے خورشید بھائی کیا کیا کہ اس نے بڑے بڑے القاب ہٹاتے ہوئے کیوں میاں وغیرہ وغیرہ بہت مختصر، ہاں اس طرح سے بالکل، اور ہاں یہ انہوں نے کیا ہے، کسی کا جملہ کیا ہے کہ مکالمے کو انہوں نے مراسلے کو انہوں نے مکالمہ بنا دیا۔ بالکل ایسا لگتا ہے ان کی تحریر پڑھ کر، خطوط پڑھ کر، کہ وہ جس سے مخاطب ہے وہ ان کے روبرو ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس سے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے غالب کا بھی بڑا کمال ہے، اور نئی نثر کی شروعات بھی اگر کہا جائے تو غالب ہی سے ہوئی ہے، اور بہت لوگ اس سے متاثر ہوئے، اور پھر آگے چل کر بہت سی جہتیں کھلیں نئی نثر کے حوالے سے۔ انہوں نے اپنے خط کے حوالے سے یہ بھی لکھا تھا کہ میں نے ایسی نثر ایجاد کی کہ جیسے کہ دو شخص آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ہاں مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، وہی بات ہے۔ اچھا، ان کے خطوط کے دو مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، پہلا ہے عود ہندی، جی ہاں ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے اردو مولا۔ جی، اور اکثر یہ سوال آتا، بار بار اس کو پوچھتے ہیں ایگزام میں کہ غالب کے اردو خطوط کا پہلا مجموعہ کا نام کیا ہے؟ جی یا دوسرے کا نام کیا ہے؟ تو ناظرین آپ یاد رکھیے گا کہ پہلا جو ہے وہ عود ہندی ہے اور دوسرا ہے اردو مولا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ غالب صاحب کے جو دیوان ہیں وہ 5 بار شائع ہوئے ہیں، واہ واہ، اور ان کی زندگی میں ماشاءاللہ 5 بار شائع ہو چکے ہیں، اور پہلی مرتبہ جو شائع ہوا تھا وہ 1841۔ واہ 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 واہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی زندگی میں صحیح بات ہے، بالکل 5 بار شائع ہو چکے ہیں، بالکل۔ اور انہوں نے فارسی میں بھی دیوان آئے ہیں ان کے، جی، فارسی میں بھی انہوں نے کافی لکھا ہے۔ جی، اور آپ سے عرض کروں خورشید بھائی کہ آپ تو بتا رہے ہیں ان کی زندگی 5 بار دیوان ان کے شائع ہوئے، اب ان گنت بار، ہزاروں بار اور شائع ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کتابیں غالب کے فن پر لکھی جا چکی ہیں، تشنگی اب بھی برقرار ہے۔ لوگوں نے اس کی شاعری کو سمجھنے میں پوری زندگی صرف کر دی، لیکن اس کی شاعری کی گہرائی کو الفاظ میں سمیٹنے سے قاصر ہیں۔ وہی شعر پھر سناؤں گا آخر میں کہ پرواز کرتے رہیے جہاں تک اڑان ہے، غالب کا فن ہمارے لیے آسمان ہے۔
باتیں تو ڈاکٹر صاحب بہت سی ہو گئی ہیں، ہو بھی سکتی ہیں اور کافی، یہ تو بہت مختصر ہی بہت سمجھیے، مختصر ورنہ ہے تو یہی، بہت ہیں، دام غالب پر تو بہت زیادہ ظاہر ہیں، سی بات ہے، بہت لطیفے بھی ہیں۔ بالکل ہاں، بالکل لطیفے بھی ہیں، اور تو اس کے لیے تو ہاں، پورا ایک بات اور یاد آ رہی ہے کہ غالب سے بڑھ کر بھی کوئی ایسے شاعر تھے جس کو غالب نے یہ کہا کہ اگر وہ مجھے یہ شعر دے دیں، یہ یا یہ غزل دے دیں، اچھا، تو میں اپنا پورا دیوان ان کے نام کر دوں، ایسی کوئی بات آئی تھی کہ؟ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک واقعہ ہے، بہت معروف واقعہ، مشہور واقعہ ہے، غالب نے مومن خاں مومن کی مومن شعر خان، پر کہا تھا کہ میں اس شعر پر اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہوں۔ وہ شعر کیا تھا؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت آپ سے میں کہہ دوں، عرض کرتا چلوں کہ غالب تھے، ان سے بڑا کوئی شاعر اردو ادب میں نہیں ہے غزل کے حوالے سے، ٹھیک۔ اب یہ ایک غالب کی انکساری کہیے، غالب کو دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کا طریقہ کہیے، انہوں نے اس طرح سے یہ کہہ دیا کہ اتنا اچھا شعر انہیں یہ لگا، چونکہ مومن خاں مومن ظاہر سی بات ہے غالب سے چھوٹے تھے، اور بزرگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو، کم سن حضرات کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب نے یہ شعر بلا شبہ بہت بڑا شعر ہے، اچھا شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، لیکن غالب نے کہا کہ میں اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہوں، تو یہ ایک طرح سے مومن خاں مومن کی حوصلہ افزائی تھی۔ ایک بات اور یاد آ رہی ہے کہ کیا یہ شعر بچے کے لیے لکھا ہے یا بچوں کے لیے لکھا ہے کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے؟ اچھا، وہ آپ نے شعر یاد دلایا کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، غالب جیسے آپ بچوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ بچوں کے ادب کا شاعر۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا غالب بچوں کے ادب کے شاعر ہیں، جس طرح سے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بچوں کے لیے نظمیں کہی ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی خصوصی یہ ہے کہ انہوں نے ادب اطفال بھی تحریر کیا ہے، تصنیف کیا ہے، لکھا ہے، اور ظاہر سے بڑوں کے لیے تو ان کی شاعری ہے ہی، لیکن غالب کا کوئی خاص ایسا انداز نہیں ہے کہ جس میں وہ بچوں کے ادب کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ وہ ان کی جو شاعری ہے، الفاظ کو سمیٹ کے اگر کہوں، ہر باشعور کے لیے ہے۔ اگر بچہ بھی کوئی ہے شعور کی منزل میں قدم رکھ چکا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے وہ شاعری۔ اب آپ کے شعر کی طرف آتا ہوں، جو آپ نے شعر جس کی طرف مجھے دہانی کروائی کہ بازی چاہے اطفال، یہ بچوں کا کھلونا، بازی چاہے یعنی بچوں کا کھیل، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، یہاں پر یہ بچے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا کہ یہ دنیا جو ہے میرے لیے ایک بچے کے کھلونے کی طرح ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اس طرح سے دنیا میں بچے آتے ہیں، کھلونوں سے کھیلتے ہیں، تماشے سے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا میرے آگے پیچھے ایک تماشے کی طرح ہے چاروں طرف، مجھے اس دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، بہت معمولی دنیا میرے لیے یہ ہے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع تھا مرزا غالب، اور ان کی ایک مشہور غزل تھی جس کی تشریح آپ نے سنی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا جو انداز بیاں ہے وہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے۔ آپ کا بھی شکریہ محترم احمد خورشید صاحب، آپ بھی اردو ادب کی بہت خدمات انجام دے رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ناظرین سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کا بحیثیت ناظر ایک اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ اس قسم کی جب ہم پروگرام سنیں یا دیکھیں تو ہم کچھ نہ کچھ اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں کمنٹس کی صورت میں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کمنٹس کرنے میں تکلف نہ کیا کریں، جو بھی آپ کو لگ رہا ہے ہماری گفتگو سے، جو بھی پہلو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں اور اس سے کوئی خوبصورت پہلو ہو کسی شعر کی تشریح کا، تو آپ ہم سے اس میں کمنٹس میں ڈسکس کریں، اس میں اپنا نظریہ پیش ضرور کریں، تاکہ ہم ایک تو اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا، ہمارے احمد خورشید صاحب کا جو یہ کام ہے بہت ہی قابل ستائش ہے، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور پھر ایک جب علمی اور ادبی بحث ہوتی ہے تو اس سے نئی نئی سمتیں ادب کے فروغ کی نکلتی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں یا پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور دوسروں سے بھی گزارش کریں، کیونکہ یہ آج کے دور میں اسی طرح سے اردو کی خدمت ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ، پھر کسی موقع سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔